زندگی نے مجھے دکھ ہی اتنے دیے تھے کہ اب کہیں سے بھی مجھے پیار ملتا تو مجھے اچھا لگتا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن اب مجھے کوئی اور پسند تھا۔ اس سے ملنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی اور اپنے شوہر سے سیدھے منہ تک بات نہ کرتی۔ اب میں اپنے شوہر کا گھر سے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دفعہ میرے شوہر شہر سے باہر گئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے عاشق کو کہا کہ میرا شوہر کچھ دن شہر سے باہر رہے گا، لہٰذا وہ میرے گھر آ جاتا، ہم دونوں پوری رات بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایک رات میں اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا شوہر۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابو اور چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چچا بےحد اچھے انسان تھے، لیکن میری چچی حد درجے کی چالاک اور ظالم عورت تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ والدین کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے میں چچا اور چچی کے آسرے پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جس لڑکی کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جائے تو سگے رشتہ دار بھی اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں اور اس کا اعتبار ان سب رشتوں سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ خود کو دنیا کی بدقسمت لڑکی سمجھتی ہے۔ میرے والدین کے مر جانے کے بعد چچی نے اپنی چالاکی دکھانا شروع کر دی اور چچا کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا، اس لیے چچا سب کچھ جاننے کے باوجود چپ رہتے۔ چچی اور ان کے بچے مجھے گھر کی نوکرانی سمجھتے۔ میں صبح سے شام تک گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی چچی ہر وقت یہی تانے دیتی کہ میں سارا دن کرتی کیا ہوں۔ میں بے سہارا تھی، میرا اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ چچی اور ان کی اولاد کے ظلم و ستم سہتی رہتی، اور شاید میری قسمت میں یہی ظلم و ستم لکھا تھا۔ میرا ایک کزن جس کا نام وقار تھا، وہ بہت اچھا اور احساس کرنے والا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ پر ظلم نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میری عمر 20 سال تھی اور وقار 24 سال کا گبرو جوان تھا۔ میں نے خود پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی، گو کہ میں بے حد حسین اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن چچی کی ظلم و ستم کی وجہ سے میں نے خود پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقار میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ مجھے چاہنے لگا ہے۔ شاید وہ مجھ سے اظہار محبت بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع نہیں مل پا رہا تھا، یا وہ چچی کے مزاج کی وجہ سے خاموش تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ محبت کہاں چھپتی ہے۔ ایک روز وقار کو اظہار محبت کرنے کے لیے موقع مل ہی گیا۔ اس وقت میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ چچا اور چچی اپنے کمرے میں تھے، جبکہ سجاد اور فرحین کالج گئے تھے۔ وقار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ کچن میں آیا اور مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وقار میرے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس سب کے لیے چچی راضی نہیں ہوں گی، اس لیے ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس طرح چچی کچھ نہ کر سکیں گی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اوپر بدنامی کا دھبا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ میں نے وقار سے کہا کہ اگر وہ سنجیدہ ہے تو چچی سے بات کرے اور سب کی موجودگی میں ہماری شادی ہو۔ میں بھی دل ہی دل میں وقار کو چاہنے لگی تھی، کیونکہ وقار وہ واحد شخص تھا جسے مجھ سے ہمدردی تھی۔ ایک بار پھر بدقسمتی سے میرے آڑے آ گئی۔ شاید وقار نے چچی سے ہماری شادی کے حوالے سے بات کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چچی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، بدکردار اور فاحشہ لڑکی کے بھی تانے دیے۔ چچی نے مجھ سے کہا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری شادی وقار سے ہوگی۔ وہ وقار کے لیے پہلے ہی ایک لڑکی پسند کر چکی تھی، لیکن وقار بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ شاید چچی کو ڈر تھا کہ ان کے انکار کی صورت میں وقار کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اس لیے انہوں نے اپنی جاننے والے سے میرے رشتے کی بات کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے لیے ایک رشتہ آ گیا اور چچی نے ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ جس روز میرا رشتہ آیا تھا اس روز وقار دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس سے میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ دکھنے میں کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بہرحال میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وقار جب واپس آیا اور اسے میری شادی کا پتہ چلا تو اس نے خوب واویلا مچایا، لیکن چچا اور چچی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ وقار کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہ چچی سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا، لیکن چچی نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ جب وقار کے سر سے عشق کا بھوت اترے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ آخر میری شادی کا دن آ گیا۔ میری ساس رشتے کے دن سے لے کر شادی کے دن تک میری واری چاہتی رہی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی کہ مجھے اتنا چاہنے والے لوگ مل رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چچی نے میرے لیے ایسے لوگ تلاش کیے جو مجھے بہت پیار سے رکھیں گے۔ میں شادی کے دن بہت خوش کہ یہاں سے جان چھوٹ جائے گی اور آگے کی زندگی میں سکون سے گزاروں گی۔ 3 روز بعد میری رضوان سے شادی ہو گئی اور میں بہت خوش تھی کہ چلو اس جہنم سے تو نکل گئی ہوں۔ لیکن ظلم کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب شادی کی پہلی رات مجھے رضوان کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ میں اس وقت دلہن بنی اپنے شوہر رضوان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شرم و حیا سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی تھی تو میں سمجھ گئی کہ رضوان آ گئے ہیں۔ میں نے شرم کے مارے نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا۔
لیکن جب میرے کانوں میں ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آوازیں پڑی تو میں نے بساختہ کن اکھیوں سے دیکھا۔ اگلے ہی پل میں جہاں بیٹھی تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، اپنے شوہر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا شوہر رضوان ایک ٹانگ سے معذور تھا اور وہ بساکے کی مدد کے سہارے آئے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی میرے خوابوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ رضوان میرے سامنے بیڈ پر بیٹھے اور گھونگھٹ اٹھایا تو میں پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے حیران و پریشان دیکھتا پا کر رضوان نے پوچھا تو میں نے بمشکل کہا، آپ معذور ہیں۔ ہاں، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ رضوان نے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے ساتھ چچی نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی۔ اس وقت گویا مجھ پر پہاڑ ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے تو یہ سوچ کر شادی کے لیے ہاں کی تھی کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ میں زور سے چلائی کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ رضوان بولے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، تمہاری چچی کو میری معذوری کا علم تھا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، مجھے چچی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وقار کو مجھ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے میری شادی ایک معذور انسان سے کر دی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے والدین شدت سے یاد آ رہے تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رضوان خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کاش میرے والدین زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شادی ایک معذور شخص سے نہ کرتے۔ رضوان خاموشی سے بستر پر سو گئے اور میں کافی دیر تک روتی اور جاگتی رہی۔ میں بہت غصے میں تھی، دل کیا کہ گلدان اٹھا کر رضوان کے سر پر دے ماروں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس میں رضوان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بات کا مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میری چچی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ مجھے رضوان سے کوئی لگاؤ نہ تھا، میرے جذبات و احساسات چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹ گئی تھی اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک معذور شخص کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی۔ جب میں اس کے ساتھ چلوں گی تو دیکھنے والے میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایک حسین لڑکی معذور شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ دن گزرتے رہے لیکن ان دنوں میں رضوان سے دور ہی رہی۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا جذباتی تعلق نہ تھا۔ رضوان بھی بہت سمجھدار اور صبر کرنے والے انسان تھے۔ شاید وہ میری کیفیت و احساسات کو سمجھتے تھے۔ وہ گھر کے اکلوتے وارث تھے اور ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتے تھے۔ ان کے کام پر جانے کے بعد گھر میں میرے علاوہ میری ساس ہوا کرتی تھی۔ میری ساس کو بھی علم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں، لیکن میں قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ رضوان جب آفس سے واپس آتے تو میں کمرے میں بند ہو جاتی۔ وہ کمرے میں آتے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتی۔ میرے جواب نہ دینے پر وہ برا محسوس کرتے تھے۔ دن گزرتے رہے مگر میرے رویے میں تبدیلی نہ آئی۔ ایک روز رضوان کا کزن ارشد ہمارے گھر آیا۔ وہ ایک ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ میں نے سوچا کہ کاش میری شادی ارشد سے ہوتی۔ ارشد بھی مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ ہر دوسرے روز گھر آنے لگا تھا۔ اکثر وہ رضوان کی غیر موجودگی میں آتا اور مجھے چوری چوری دیکھتا رہتا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک روز میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رضوان آفس گئے ہوئے تھے کہ ارشد آ گئے۔ ارشد کو دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ وہ بولا، شمائلہ، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بالآخر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے محبت کا اظہار کرنے چلا آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارے برابر چل بھی نہیں سکتا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کی باتوں میں کھوئی جا رہی تھی۔ ارشد دوسرا شخص تھا جسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ارشد کا اظہار کرنا مجھے اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے اس پر غصہ نہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے کزن کی بیوی ہوں۔ تو وہ بولا، پھر کیا ہوا؟ تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کی باتوں کی عادی ہو گئی اور اس کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ ہماری فون پر بھی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک روز رضوان نے بتایا کہ وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور 2 روز بعد آئیں گے۔ میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور ان کے جاتے ہی میں نے ارشد کو میسج کر دیا اور اس نے جواب میں میسج کیا کہ وہ آج رات میرے ساتھ کمرے میں گزارے گا۔ ہم بہت ساری باتیں کر کے میں رات ہونے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ بہرحال جب میری ساس سو گئی تو میں نے ارشد کو بلا لیا۔ ہم ساری رات باتیں کرتے رہے۔ وہ میرے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا اور میں خوشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ وہ ساری رات ہم نے باتیں کرتے گزار دی لیکن کوئی غلط حرکت نہ کی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ جب بھی رضوان آفس کے کام سے دوسرے شہر جاتے تو میں ارشد کو اپنے پاس بلا لیتی۔ مجھ پر شیطان طاری ہو چکا تھا۔ میں امانت میں خیانت کر رہی تھی۔ میری محبت بھری باتوں کا حقدار میرا شوہر تھا، لیکن میں یہ سب ایک نامحرم سے کر رہی تھی۔ جو شخص میرے شوہر کی غیر موجودگی میں آ سکتا تھا وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ نامحرم پر اعتبار کرنا مشکل تھا، لیکن اس میں برابر کی شریک تھی۔ جب تک عورت نہ چاہے تب تک نامحرم مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کیا کر رہی تھی اس کا مجھے احساس نہیں تھا۔ ارشد کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ایک روز رضوان شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 روز کے بعد آئیں گے۔ اس رات میں اور ارشد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے رضوان کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارشد بھی گھبرا گیا تھا، اسے بھی شاید رضوان کے اتنی جلدی آنے کی توقع نہیں تھی۔
बहरहाल अरशद मेरे बेडरूम की खिड़की के रास्ते से चला गया और लाइट ऑफ करके मुतमईन होकर सो गई। रिजवान ने कमरे में आते ही मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा। फ्रेश होकर वो सो गए, अलबत्ता मैं जाग रही थी। अगले रोज रिजवान को ऑफिस से छुट्टी थी। इस रोज अचानक मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। सर में बेहद दर्द था। मैं टैबलेट खाने के लिए पानी लेने की गर्ज से किचन की तरफ जा रही थी कि ड्राइंग रूम की तरफ से गुजरते हुए मुझे अरशद की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम किचन की तरफ जाने की बजाय ड्राइंग रूम की तरफ उठ गए। ड्राइंग रूम में रिजवान और अरशद मौजूद थे और वो आपस में बातें कर रही थी। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मैं परेशान हो गई थी, इतनी सुबह सुबह अरशद क्यों आ गया था। मैं उनकी आवाज़ें सुनने लगी। अरशद कह रहा था कि मैंने तुम्हारे कहने पर अमल किया है, अब तुम्हारा क्या फैसला है। वो किस बारे में बात कर रहा था मैं समझ नहीं पाई। मैंने शुमाइला को छोड़ने का फैसला कर लिया है। रिजवान के ये अल्फाज मेरे लिए किसी ताजियाने से कम ना थे। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी खाई में गिर गई हूँ। अरशद कह रहा था, नहीं रिजवान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। बेशक शुमाइला भाभी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे एहसासात और जज्बात का खून किया है, लेकिन इसने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। वो पाकीज़ा है। जिन हालात से गुजर कर वो जहाँ पहुँचे हैं उनकी वजह से ऐसा बनने पर मजबूर हुई। मैंने इसके बारे में सारी मालूमात हासिल की हैं। इसकी चच्ची ने उस पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम इसे वक्त दो और इसे हकीकत बता दो कि तुमने इसे आजमाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। रिजवान कह रहे थे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि मेरी माजूरी की वजह से मेरी बीवी मुझे नज़रअंदाज करती रही और एक नामहरम से दोस्ती कर ली। इसके बाद इनके दरमियान क्या बातें हुई ये मैं ना सुन सकी, क्योंकि मुझ में मजीद सुनने की सकत ही ना थी। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था और मैं उसे नज़रअंदाज करके नामहरम की मोहब्बत डूबी चली जा रही थी। काश की ज़मीन फट जाती और मैं इसमें दफन हो जाती। मेरी आंखें खुल चुकी थीं और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने माजूर शौहर से मोहब्बत करूंगी, क्योंकि वही मेरी मोहब्बत का हकदार था। उस रोज़ के बाद मेरे रवैये में तब्दीली आ गई थी और मैं अपनी पूरी तवज्जो अपने शौहर पर दे रही थी। अरशद ने भी हमारे घर आना छोड़ दिया था। रिजवान ने भी मुझे छोड़ने का फैसला तर्क कर दिया। हमारी शादी को 5 साल गुजर गए और अल्लाह ने मुझे एक बेटे और एक बेटी से नवाजा है। मेरे शौहर मुझसे अभी भी बेहद मोहब्बत करते हैं और कभी इन्होंने मुझे कोई ताना नहीं दिया। मैं अपनी सास, अपने बच्चों और शौहर के साथ अपनी इस छोटी सी दुनिया में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और ये भी जान गई हूँ अल्लाह जो भी करता है उसमें हमारी ही बेहतरी होती है। और अगर मेरी शादी मेरे कज़न वकास से होती तो शायद अपनी चच्ची के रवैये से मैं कभी खुश ना रह पाती, लेकिन आज मैं अल्लाह के फैसले से खुश और मुतमईन हूँ।